اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجئے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے، اے ہمارے پروردگار اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا، لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔